نظرین، آج ایک صاحب نے بتایا، صاحب بھی تھے اور صاحبہ بھی تھی. انہوں نے بتایا کہ انسان اپنی سوچ کی وجہ سے مختلف منازل طے کرتا ہے. خوشی، غم، اداسی، پریشانی، تھکاوٹ، الجھنیں، بے چینیاں، سرور، مدہوشی، یہ سارا کچھ جو ہے، اچھا مرض، ایون کے صحت، یہ سارا کچھ سوچ کے گرد طواف کرتا ہے. اور ان سب کے درمیان ایک سوچ کھڑی ہوتی ہے، اور ان سب کے پیچھے سوچ ہوتی ہے. صاحب نے بتایا کہ میری ساس، اور صاحبہ نے بتایا کہ میری والدہ محترمہ. 85 ایئر ان کی ایج، اور ان کا واش روم میں گئی، پاؤں سلپ ہوا اور ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. جب وہ نیچے گریں ٹائلز پر اور فرش پر جب گریں تو چونکہ کمزور تھی، عمر کی زیادتی کی وجہ سے جسم کمزور تھا، ہڈیاں کمزور تھیں، تو ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. کہنے لگے ہم ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. انہوں نے آپریٹ کرنے سے پہلے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ چونکہ اب ان کی عمر کا یہ حال ہے کہ اب یہ ریکور نہیں کر سکتی، اب دن بدن کمزور اور ضعیف ہوتی جائیں گی اور کمزوری ان کی بڑھتی چلی جائے گی. بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو ہم اپنی طرف سے آپریٹ کر دیتے، لیکن ریکور نہیں ہوگا، ہڈی جڑے گی نہیں، کیونکہ اب ان کا جو سروائیول ہے وہ نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں کہ واپس لے آئے، ہلکا سا پلسٹر کروایا اور واپس لے آئے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ اگر آپریٹ کروایا جائے تو کہاں سے کروایا جائے. اپنے تئیں ہم سوچوں میں گم تھے، یہ مشاورت وہ مشاورت. تو کہتے ہیں کہ جن کی ٹانگ ٹوٹی تھی انہوں نے کہا کہ مجھے ایک اللہ والی ہیں، ان کے پاس لے جائیں. پہلے بھی میں ان کے پاس جایا کرتی تھی، گاؤں کا بتایا، تو میں ان سے ملنا چاہتی ہوں. کہتے ہیں کہ ہم لے گئے انہیں. تو ان اللہ والی صاحبہ نے اس ضعیف عورت کو، یعنی کہ ایک کی ساس اور ایک کی والدہ، ان کو جن کی ہڈی ٹوٹی تھی، ان کو بتایا کہ آپ کی ہڈی جو ٹوٹی ہے، اور ڈاکٹر نے آپ کو جو یہ کہا ہے کہ یہ اگر ہم آپریٹ کر بھی دیں ریکورڈ ہونا مشکل ہے، کیونکہ آپ کی عمر کا یہ حصہ ہے اور آپ عمر کے اس حصے میں داخل ہیں کہ اتنی جلدی ریکور نہیں ہو سکتا، اور ریکور ہونے کے چانسز نہیں. جوان ہوتے، بچے ہوتے تو پھر اس میں آسانی سے ہو سکتا تھا، اب آپ کی ہڈیاں جڑیں گی نہیں. تو کہتی ہیں کہ ان اللہ والی صاحب بصیرت صاحبہ نے یہ کہا کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے، ایک سوچ اپنے ذہن میں پیدا کرنی ہے اور یہ سوچتے رہنا ہے. ان صاحبہ، مریض صاحبہ نے یہ کہا، پوچھا بلکہ کہ بتائیے کہ کیا سوچنی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کا اپنے جسم پر کتنا حق ہے اور کتنا زور چلتا ہے. آپ کا جسم آپ کی دسترس میں کتنا ہے. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا جسم آپ کی دسترس میں نہیں ہے
تو پھر آپ نے سوچنا ہے یہ جسم جب بنا اس وقت آپ کی کتنی دسترس تھی. اور اگر آپ کو یہ حقیقت پتہ چل جائے کہ جب آپ کچھ نہیں تھی، جس اللہ نے آپ کو یا جس قدرت نے آپ کو نئے سرے سے وجود بخشا، آپ کا ڈھانچہ، آپ کا سٹرکچر تیار کیا، ہڈیاں بنائی، ہڈی ٹوٹی اب ہے، لیکن جس نے بنائی، جس ہڈی کا وجود نہیں تھا اس جسم میں، آپ کے جسم میں جو ٹوٹ چکی ہے، جس ہڈی کا وجود نہیں تھا اس اللہ نے کہ جس نے اس کو وجود بخشا اور اس ہڈی کو وجود بخشا، وہ اللہ اس کو جوڑنے پر بھی قادر ہے. جس نے ابتدا میں جبکہ اس ہڈی کا کوئی وجود نہیں تھا، اس ٹوٹنے والی ہڈی کا کوئی وجود نہیں تھا، اس کو وجود بخشا، وہ اللہ اب بھی اس کو جوڑنے پر قادر ہے. ان صاحبہ نے کہا کہ آپ صرف ایک کام کیجئے کہ آپ اپنے سوچ میں، اپنے ذہن میں یہ سوچتے رہا کریں. روز ایک مشق کرنی ہے کہ آپ تصور میں لائیں اپنی ٹانگ کی ہڈی کو جو ٹوٹی ہوئی ہے، اور یہ سوچتی رہیں کہ میری ہڈی اب جڑتی چلی جا رہی. وعدہ ہو گیا کہ میں یہ سوچا کروں گی. وہ واپس لے آئے، گھر آگے ان کے اندر سوچ پیدا ہوتی گئی. اپنا وہ ابتدائی دور کہ جب ان کا وجود نہیں تھا، پھر جب وجود بنا، پھر جب اس دنیا میں تشریف لائیں، بچوں کو دیکھ کر، پیدا ہونے والے بچوں کو دیکھ کر، نومولود بچوں کو دیکھ کر وہ سارا نقشہ اپنے ذہن میں نقش کرتی چلی گئی اور اس سارے نقشے کا سٹرکچر اپنے ذہن میں بناتی چلی گئی اور یہ سوچتی رہی روز کہ میری ہڈی جڑتی جا رہی ہے. کہتے ہیں کہ 4 مہینے کچھ دن گزرے تو ریکورڈ ہونا شروع ہوا اور انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی ٹانگ حرکت کر رہی ہے. کہتے ہیں کہ 7 مہینے کچھ دن، لگ بھگ 10 کے 12 دن انہوں نے بتایا، 7 مہینے 10 دن 11 دن یا 12 دن، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. انہوں نے بتایا کہ 7 مہینے 10 دن 11 دن یا 12 دن میں انہوں نے اٹھ کے چلنا چاہا تو وہ چلنے لگی اور ٹانگ میں ہلکا درد تھا لیکن چلنے لگی، بیساکھیاں چھوڑ دی. کہتی ہیں یہ حیران سب نے دیکھا کہ امی جی چل رہی ہیں. پھر کچھ دنوں بعد وہ درد ہلکا ہوتا گیا اور وہ ٹھیک طرح سے چلنے لگی. تو درد کی تھوڑی بہت شکایت تھی، اس لیے پھر اسی ڈاکٹر، اسی ارتھوپیڈک ماہر، ہڈی جوڑ ماہر ڈاکٹر کے پاس پھر گئی. تو ان سے جا کے کہا کہ آپ ایکس رے کریں. ایکس رے کیا تو ہڈی جڑ چکی تھی. ناظرین، نقشہ کھینچیں اور سبق سیکھیں. سوچ کا کتنا اثر ہوتا ہے ہماری زندگی میں. ہڈی کہتے ہیں جڑ چکی تھی. ڈاکٹر حیران، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا کہ ہڈی نہیں جڑ سکتی، جڑ بھی جائے تو ریکور نہیں ہو سکتی، کچی رہے گی. تو یہ تو چل رہی ہے اور ان کا ایکس رے تو بتا رہا ہے کہ ہڈی جڑ گئی ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ویسے ہی ہو سکتا ہے کہ جیسے جس اللہ نے ہڈی نہ ہونے کو وجود بخشا اور پھر اس ہڈی، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دیا. پھر ڈاکٹر صاحب کو بھی بتایا کہ اس طرح ایک اللہ والے کے پاس گئے. اس اللہ والی نے بتایا کہ آپ نے یہ سوچ رکھنی ہے، اور یہ روز سوچتی تھی. اس سوچ سے ان کے اندر جو بھی پیدا ہوا، جوڑنے والا مادہ، جوڑنے والا کیمیکل جو بھی ہوتا ہے، اور جو بھی آپ کی ایک پریکٹس ہے میڈیکل کی، جو بھی آپ کا ایک رول ہے جس کے مطابق آپ یہ علاج کرتے ہیں، وہ علاج آٹومیٹکلی ہوتا گیا اور اللہ نے یہ ہڈی جوڑ دی. لیکن سوچ کا اثر دیکھیے، سوچ کا اثر دیکھیے. ناظرین، انسان جیسا سوچتا ہے ویسے معاملات بنتے جاتے ہیں. آپ اچھا سوچیں گے اچھا ہوگا،
آپ برا سوچیں گے برا ہوگا، سوچ بیماری والی رکھیں گے بیمار ہو جائیں گے، سوچ تندرستی والی رکھیں گے تندرست ہو جائیں گے، سوچ بڑھاپے والی رکھیں گے جلدی بوڑھے ہو جائیں گے، سوچ جوانوں والی رکھیں گے تو جوان رہیں گے، بوڑھے ہو کر بھی جوان رہیں گے۔ لیکن اب سوچ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کچھ سوچتے رہیں تو ویسا ہی ہو جائے گا۔ سوچ ایک اچھی پریکٹس کا نام ہے، وہ سوچ اللہ سے توکل کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے، اس سوچ کے ارد گرد توکل کا حصار بھی ہونا چاہیے۔ یہ ایسے نہیں کہ آپ اپنی ذات کو مد مقابل کھڑا کر دیں اللہ کے اپنی سوچ کے ساتھ اور جیسا سوچیں ویسا ہوتا جائے گا، نہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ رکھنا ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو مخلوق ہی سمجھنا ہے، مخلوق ہی خیال کرنا ہے اور اپنے خالق پر کامل ایمان رکھنا ہے۔ آپ کی وہ سوچ جو اللہ کے ساتھ توکل میں جڑی ہوگی، پھر آپ کے معاملات کے ساتھ جڑی ہوگی، تو اللہ اس میں برکت ڈالے گا، آپ کے معاملات سیدھے ہوتے جائیں گے اگر آپ کی سوچ سیدھی ہوئی، اور اگر آپ کی سوچ ٹیڑھی ہوئی تو آپ کے سیدھے معاملات بھی ٹیڑھے ہوتے جائیں گے۔ ندیم ڈیجیٹل ڈائری دیکھنے کا شکریہ، تھینک یو، سلامت رہیں۔